اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اکبر۔ أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد لا حول لا حول لا حول ولا لا حول الله محمد اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس رب نے ہمیں شریعت محمدیہ دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے کر اپنی مخلوق پر احسان فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام، اور اس کلام میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ کریم نے اعلان کیا تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لتبین للناس، کہ اس بیان کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے۔ فرمایا اللہ کریم نے واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ موت دے دے گا۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر شخص پر تمام ادوار گزریں، کہ پہلے بچہ ہو، پھر جوان ہو، پھر بوڑھا ہو، اور پھر اسے موت آئے، نہیں۔ کئی مرتبہ غیر مخلقہ، کہ ابھی صورت بھی نہیں بنی ہوتی اور بچہ ساقط ہو جاتا ہے، جسے ہم ابارشن کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ پورا مکمل ہونے کے بعد 9 ماہ پیدائش سے قبل ہی ماں کے پیٹ میں یتوفاکم، اللہ موت دے دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ دنیا میں آنے کے بعد بچپنے میں، پھر جوانی میں، پھر بڑھاپے میں، اس کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا کہ واللہ خلقکم، تمہیں پیدا اللہ تعالی نے کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت بھی وہی کرے گا، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یرد الی ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ نکمی عمر کون سی ہے؟ زندگی کی آخری عمر، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود، بڑا سکالر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے،
اب بوڑھا ہو گیا تو ہر چیز بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں، زندگی کے سارے ادوار بھول گیا، اپنی اولاد کو کئی مرتبہ ارذل العمر میں والد نہیں پہچانتا۔ اور اس عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ رب سے دعا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ اس نکمی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ یاسین میں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ، ہم اسے عمر دیتے ہیں اور پھر اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، بالکل بڑھاپے میں انسان ارذل العمر میں آ کر بچے کی طرح ضد کرتا ہے۔ تو مالک کریم جب خالق ہے، علیم اور قدیر ہے، جو خالق ہے تو پھر اس کی تخلیق پر خالق کی حکم چلتا ہے، پھر میرا جسم میری مرضی نہیں ہو سکتی۔ اور میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ تمہیں اور مجھے پیدا کس نے کیا، خالق کون ہے؟ واللہ خلقکم، جب پیدا کرنے والا وہ رب کریم ہے تو پھر خالق کی اپنی تخلیق پر حکم چلا کرتا، اپنی مرضی اس جسم پر نہیں چلا کرتی۔ دیکھیے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کریم نے تمہارے ہی میں سے بیویاں بنائی، ازواجا، اللہ کریم نے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد وحفدہ، اور پوتے پیدا کر دیے، وہ بنا دیے، تمہاری بیویاں بنائی۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ابو الخلق، پوری انسانیت کے والد، جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، رہن اور سہن ہر شے، لیکن آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں سکون اس وقت ملا جب انفسکم، انہی کے اندر سے آدم کی اللہ نے بیوی بنا دی تھی۔ میرا جسم میری مرضی کیسے؟ اللہ کریم نے تو تمہاری پیدائش کی وجہ بیان کر دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے مرد کو سکون، آدم علیہ السلام کو سب کچھ دینے کے بعد پھر انہی کی پسلی سے ہماری ماں اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت کے اندر بھی ان کے سکون کے لیے عورت بیوی کو بنایا۔ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اس عورت کا کام ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، کہ بڑھاپے کے اندر بابا اپنے پوتوں سے کھیل رہا ہے۔ یہ جسم تو اس نے بنایا ہے، خالق تو وہ ہے، بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے نکاح کے ذریعے وہ سکون تم سے حاصل کرے گا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے اس نے پاکیزہ رزق پیدا کیے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، سبحان اللہ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، انتہائی مشکل مرحلہ عورت کے لیے کہ زندہ عورت سے، زندہ انسان سے ایک دوسرا زندہ انسان کا اخراج۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی شے کی خبر بھی نہیں تھی، کسی شے کی خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
آنکھ بنائی، کان بنایا، دل بنایا، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد تو یہ، جیسے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ما اکفرہ، کتنا نا شکرہ ہے یہ انسان مارا جائے، کتنا نا شکرہ۔ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا نا شکرہ، من ای شیء خلقہ، یہ آج کہہ رہا میری مرضی میں جو چاہے کروں بحیثیت انسان، من ای شیء خلقہ، تدبر تو کر کس شے سے تیری تخلیق اللہ نے کی، سبحان اللہ، من نطفہ، یہ قرآن مقدس، نطفہ سے، خلقہ فقدرہ، پھر ایک اندازے تک اسے ٹھہرائے رکھا، نطفے کو، اس سے انسان کی یہ پیدائش کی ہے، اور ثم السبیل یسرہ، پھر نکلنے کا آسان راستہ بنایا۔ میرا جسم میری مرضی تو نکل کر تو دکھا رب کی اجازت کے بغیر، سبحان اللہ۔ ثم السبیل یسرہ، گمراہی اس وقت پھیلتی ہے جب ہم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے کہ مجھے رب نے کیوں پیدا کیا اور کن مراحل سے گزار کر میری پیدائش کی، کن مراحل سے گزار کر، اور مجھے ایک زندہ میں سے کیسے نکالا۔ آخر یہ سارا کھیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے، اور میں یہ کہوں کہ میرا جسم ہے، میں جو چاہے کروں۔ یہ اللہ کے قرآن سے بغاوت ہے۔ اہل اسلام، واللہ جعل لکم مما خلق ذلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا کردہ چیزوں کے سائے بنائے ہیں۔ جہاں چلتے چلتے گرمی میں زیادہ ستایا تو درخت کے سائے تلے جا کر یہ انسان سکون حاصل کرتا۔ پھر پہاڑوں کے اندر غاریں بنا دی ہیں، جہاں پر جا کر تم لوگ پہلے قوم عاد اپنے مکانات اور محلات بنایا کرتی تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، تمہارے لیے لباس، کرتے بنائے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَعْسَكُمْ، جس سے تم گرمی سے بھی محفوظ رہتے ہو اور جنگ کے اندر گر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ رب نے جب اس انسان کے جسم کے لیے بنایا ہے تو اس جسم پر میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ اہل اسلام، اس سبق کو لوگوں کو سنائیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، پوری پوری نعمتیں رب دے رہا ہے اس طریقے سے، پوری پوری نعمتیں، سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ انکار کر دے، نہیں ہمارا جسم ہے، اعراض کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کھول کھول کر بیان کر دینا، بس کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتلائیے اسلام، اگر یہ اسلام پر انسان نہیں چلتا، پہنچانا تیرا کام ہے، میں جب انہیں موت دوں گا پھر وہاں پر ابلتا ہوا پانی اور آگ ہوگی اور جہنم وادی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، پیدا کیسے کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، اس سے انسان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری مٹی میں سے ایک مٹھی مٹی کی لے لی جس کو آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں کالے، گورے، سفید، ہر طرح کے، سخت، نرم، با اخلاق، بد اخلاق، یہ مٹی ہے، ساری مٹی لے لی، نظر آتے ہیں سارے کالے ایک طرف، تو سبحان اللہ، یہ بر صغیر کا چھاپائی کچھ اور ہے، فلپائن کا کچھ اور ہے، سبحان اللہ، ہے سب کو سلالہ، خلاصہ مٹی کو، من سلالۃ من طین،
ان کو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں اس نطفے کو ٹھہرایا، محفوظ جگہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے مٹی سے انسان کو بنایا، پھر مٹی سے پانی کا قطرہ لیا، نطفہ مٹی ہے یہ سارا جسم جس سے بنایا، قرآن کہتا ہے، پھر اس کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ، پانی کا قطرہ، اس قطرے کو رحم کے اندر فی قرار مکین، وہاں جا کر رب نے ٹھہرا دیا، ٹھہر جا یہاں پر۔ سبحان اللہ، اپنی تخلیق پر تو میں غور کروں، اپنی تخلیق پر۔ ثم خلقنا النطفہ علقہ، 40 کا لفظ آتا ہے حدیث میں، 40 دن تک اس نطفے کو ایسے ہی پڑے رہنے دیا، ایسے ہی۔ ثم خلقنا النطفہ علقہ، پھر یہ خون بن گیا، خون بن گیا۔ یہ میرے اور آپ کے جسم کی تخلیق کی جا رہی ہے۔ میں کہوں میری مرضی، بناتے ہوئے میری مرضی کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھی کہہ دیتے کہ بھئی نہیں، میں نے عورت نہیں بننا، میں نے تو مرد بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس خون سے لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ یہ رب تخلیق کے مراحل سے گزار رہا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اب گوشت کا لوتھڑا کھڑا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنا دی، ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر فکسونا العظام لحما، گوشت چڑھا دیا۔ اگر ہڈیاں ہی نکال دیتا تو کتنی بد شکل، سبحان اللہ۔ گوشت چڑھا کر اس کو کتنا خوبصورت انسان بنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر دیکھیے، پھر کتنی خلقا آخر، آخر میں جب یہ نکلا تو نکلتے ہی باپ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، دادی اور دادا بھاگ رہے ہیں، اتنا خوبصورت بچہ، اور اگر پروسیس کو دیکھے تو انسان کو نفرت۔ اب کہتا ہے کہ میرا جسم، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، بیک پر آنا، پلٹ کر آنا پیچھے۔ دیکھو تمہاری اور میری تخلیق اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے تخلیق کا پروسیس۔ قرآن مجید پڑھ کر، ڈاکٹر تو پڑھے اس نے علاج کرنا ہے، قرآن مقدس کو پڑھے تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے رب نے کی ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہنا پڑتا ہے فتبارک اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین تخلیق کرتا، بہترین تخلیق کرتا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی مرضی نہیں چل سکتی میرے جسم پر، اب تو کسی اور کی مرضی چلے گی، میں جو چاہوں میں کروں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کفر ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ، یہ اللہ کے قرآن سے مذاق ہے، یہ رب کی شریعت سے مذاق، یہ کفر کا ایجنڈا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تم سب کو ہم نے مٹی سے بنایا، سب کو مٹی سے بنایا۔ میں سید، آپ خان، وہ چودھری، وہ جٹ، وہ بٹ، وہ رائی، وہ کوئی کون، ہر ایک کے اپنے اپنے قبیلے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب کی پیدائش مٹی سے اللہ نے کی۔ ثم اذا انتم تنتشرون، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھو دنیا میں کتنے انسان رب نے پھیلا دیے۔ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایک ہی طرح کا انسان، فلپائنوں کی آنکھیں بھی یہیں لگی ہوئی، ہمارے بھی یہیں لگی ہوئی، سبحان، ان کا رنگ کوئی اور ہے، ہمارا کوئی اور، دور سے پاکستانی پہچان لیتا ہے یہ فلاں آ رہا ہے، زبان بولتا ہے، قرآن کہتا ہے، ابھی گفتگو ہی کرتا ہے، کہتے ہیں انڈیا سے آئے ہو، ارے سالے ماروں گا تجھ کو، کا پتہ لگ جائے گا انڈیا سے آیا ہے، سبحان اللہ، فلاں سے آیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے یہ تخلیق کی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر تمہاری بیوی بنا دی تمہارے اندر ہی سے، تمہارے اندر سے ہی بنا دی۔ کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، میری مرضی نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خامند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، رب کے فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے۔ میری مرضی ہے، رب کی مرضی چلے گی۔ رب نے اس عورت کی تخلیق اس لیے کی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ نکاح کے بعد جو معدت اور محبت اور رحمت اللہ ان دلوں میں ڈال دیتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے دو غیر انسان جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہوتے، نکاح ہوتا ہے، اللہ ان میں محبت اور معدت ڈال دیتا ہے، وہ بڑھاپے تک ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، بڑھاپے تک۔ بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اب لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تو رہا نہیں، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن بیوی ادھر ادھر کہیں ہو، دیکھو بیٹوں کو کہتا ہے کدھر گئی تمہاری ماں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ بھی سکون ہے، یہ نہیں کہ صرف اسی کام کے لیے ہے کہ حقوق زوجی ادا کر، نہیں، بڑھاپے تک خامد کو تکلیف ہوتی ہے تو بیوی رونے لگ جاتی ہے، بیوی کو ہوتی ہے تو خامد، بھئی یہ مر گئی تو پھر کیا بنے گا، کون سنبھالے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر تو ویسے بڑا بگاڑ ہے کہ ماں فوت ہو جائے تو باپ وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کوئی اولاد کہتی کہ اس کی شادی کر دیں، اس کی صدر نہ کھل جائے، یہ کل کو بیمار نہ ہو جائے۔ عرب کے اندر یہ ہے الحمدللہ، ادھر بھی ماں مرتی ہے، ادھر ٹائم گزرتے ہے، والد کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھالے اس کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ۔ کل کو یہ بیمار ہو، اس کے کپڑے اتارنے پڑے تو خاوند بیوی کے بیوی لباس لہن، لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس، وہ تمہارا لباس۔ یہ قرآن مجید۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، ہمدردی قائم کر دی، سبحان اللہ، یہ نکاح کی وجہ سے۔ تو اہل اسلام اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا۔ دیکھ لو، کسی کو زیادہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیوں کم دیا، وہ بہتر جانتا ہے آپ کو کیوں زیادہ دیا۔ میں اب کہوں کہ وہ بھی میری طرح کا انسان، آنکھیں، ہاتھ، پیر، سب کچھ، اور اسے باس بنا دیا اور مجھے اس کا خادم بنا دیا، میں رب سے شکایت کروں؟ نہیں، رب بہتر جانتا ہے، رب بہتر جانتا ہے مجھے کہاں رکھنا تھا، رب بہتر جانتا ہے۔ رب جانتا ہے کہ اگر اسے نہ دیا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اسے دے دیا تو یہ کافر ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نہر سے گزرے تو ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا، آپ کو بڑا ترس آیا اس پر کہ باقی کھیل رہے ہیں، پانی میں تیر رہے ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بیچارہ ان کے کپڑے سنبھالے بیٹھا۔ آپ نے ہاتھ پھیرا اس کی آنکھوں پر، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے دونوں آنکھیں ٹھیک کر دی، بس ٹھیک ہونے کی دیر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی گزرے بھی نہیں، جو باہر نکلتا اٹھا کر اندر پھینک دیتا، کہتا اب نکل کے دکھاؤ، بڑا عرصہ ہو گیا قید رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر کر کہتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے کس کو آنکھیں دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ وہ اہل اسلام، وہ بہتر جانتا ہے کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا۔ اللہ خلقکم، تمہارا خالق وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو مرضی اس کی۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک دفتر بناتے ہیں، چلے میرے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اسے ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں، بڑا کمرہ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھے ذرا میں چائے لوں، کہتے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ کچن میں چلوں گا۔ کیا کرو گے؟ جوتیاں نہیں پھیرو گے ایسے مہمان کہ تیرا یہ مقام نہیں ہے کچن میں جانا، وہاں میری بیوی ہے، وہاں میرے بچے ہیں، آپ کو یہ کمرہ دیا آرام سے۔ کہتے نہیں، جس کمرے میں آپ سوئیں گے میں تو وہاں سوؤں گا۔ آئے ہائے، مہمان میرا اور مرضی اپنی چلائے، آپ اسے کان سے پکڑیں گے گھر سے باہر نکال دیں، چلو یہاں سے، بے وقوف کدھر آ گیا منہ اٹھا کر۔ آئے، خالق کون ہے؟ اللہ۔
خالق کون ہے؟ اللہ. یا تو ہم خالق ہوں، ہم یہ پروسیس کریں، ہم خود ہی پیدا ہو جائیں، جیسے بندروں کے بارے میں کہا جاتا ہے انسان وہ تھا اور وہ تھا اور وہ. سبحان اللہ. جو پروسیس اس کے دل میں، خالق وہ ہے، خالق وہ ہے. زور لگا لیں ڈاکٹر، یاد رکھیے گا، جو رب نے شے بنائی ہے اس جیسی شے وہ بنا ہی نہیں سکتے، وہ بنا ہی نہیں سکتے. جو مرضی سٹینڈ ڈالتے ہیں، دل کا سوراخ بند ہو گیا جی، 4 ہیں مین، چاروں میں بند ہونے کے قریب، سٹینڈ ڈال دو جی، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں 10 سال کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، فیل. سبحان اللہ. اور رب کے ڈلے ہوئے دیکھ، رب کے ڈلے ہوئے اللہ کا کیا مقابلہ. جب ایک ایک سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک خالق کون ہے؟ اللہ. تو پھر جسم پر مرضی اس خالق کی چلے گی. ان الحکم الا للہ. خالق وہ ہے. پہلے خالق مانیے. ثم رزقکم، تمہارے وہ رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے، تمہارے وہ رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا. مرنا اس کے پاس جانا ہے، وہاں جا کر بھی کہنا میرا جسم میری مرضی. دیکھو فرشتے کیسی درگت بنائیں گے، وہ پکڑ کر لے جانے لگے جہنم کی طرف تو کہنا نہیں 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 میرا جسم ہے جی، میں تو جنت میں جاؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم یمیتکم، جس کا یہ عقیدہ کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اپنے جسم کو بیمار نہ ہونے دے، بڑھاپا نہ آنے دے، چہرے پر جھریاں نہ ڈلنے دے. لاکھوں روپے لے کر جھریاں کھچواتی ہیں یہ عورتیں. دل کو کمزور نہ ہونے دیں، گردے فیل نہ ہونے دیں. کیوں؟ میرا جسم ہے جی، میں کیوں بیمار ہوں، میں کیوں بوڑھی ہوں، میں سدا جوان ہی لگوں. کہتے ہیں نا عورت سے جب بھی پوچھو، سب چیزیں پوچھ لینا، اس کی عمر نہ پوچھنا. عمر پوچھو گے جھوٹ بول دے گی، عمر نہیں پوچھنی. کیوں؟ وہ اپنی سے بڑی دادی کو بھی کہے گی آپ مجھ سے، میں آپ سے چھوٹی ہی ہوں، آپ دادی ہے وہ بچی ہے. اپنی عمر کم. اگر جسم میرا مرضی میری تو اس جسم کو ڈھلنے مت دو. اس پر زوال آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے زوال آ رہا ہے. یہ بڑھاپا آیا ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں. وہ کسی بچے نے پوچھا نا بوڑھے سے، وہ بیچارہ ایسے کر کے چل رہا تھا، کمر جھک جاتی ہے. جو عمر گزرتی ہے تو ایسے جھکتا ہی چلا جاتا ہے، جھکتا ہی. اس کو ڈنڈا پکڑ لیا اور وہ کیا بنا؟ یہ کمان بن گئی اور یہ تیر بن گیا ڈنڈا ہاتھ میں. اس نے جوان نے پوچھ لیا بابا یہ تیر کمان کتنے میں لیا؟ اس نے کہا بیٹا انتظار کر، زندگی ہوئی تو مفت مل جائے گا، زندگی ہوئی تو مفت ملے گا، مفت. یہ باپے جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، کل یہ کڑیل جوان تھے. جسم میرا تھا نا، اس کو نیچے ڈھلنے ہی نہ دو. سبحان اللہ. کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی دم بتا دیں، حافظہ کمزور ہو رہا ہے. ہوگا نا، کیوں؟ مرضی اس کی ہے، مالک کی ہے. ثم یحییکم، پھر تمہاری مرضی کے مطابق کہ تم مر جاؤ اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر رب زندہ کر لے. چلو ابھی کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ دنیا کے اندر کیا فساد کیا کرتے تھے، دنیا میں تم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھ لو اپنی پیدائش پر اور پھر سوچو، فیصلہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، بار بار سوچو. اپنے گھر والوں کو جا کر یہ سبق پڑھاؤ. بچہ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں تقریباً خوشی آتی ہے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد سے نواز. اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب پیدا کیا تھا کیا تھا؟ نہ الٹا ہو سکے نہ سیدھا ہو سکے. من ضعف، کمزور. سبحان اللہ. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر وہ کمزوری ختم ہوتی گئی. ماں باپ سنبھالتے رہے، دادا دادی سنبھالتے رہے، بڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا، پاؤں پکوڑے، پاؤں پوڑے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب جوان کڑیل ہو گیا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اب جوان کڑیل ہونے کے بعد دوبارہ جی بڑھاپا آ رہا ہے. جی بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے. گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے جی، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا جی، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. لے آیا رب واپس، لے آیا. یہ پروسیس دیکھ، یہ پروسیس بتلا رہا ہے جسم میرا ہے، مرضی میرے رب کی. ہم نے کیا ملک کے اندر گندگی پھیلا رہی ہے.
ساری دی ہوئی اس جوانی کو فارغ ہی کر دیا ہے، فارغ ہی کر دیا. اب بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو جی صحت والی زندگی ہو. پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں بوڑھے کی. یاد رکھیے گا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. پہلی دعا ہوتی ہے بوڑھے کی، اگر میں محتاج ہو گئی تو مجھے سنبھالے گا کون؟ اب کہہ میری جسم میری مردی کہ میں نے محتاج نہیں ہونا. کتنے لوگ ہم نے دیکھے کہ طہارت سے بھی مجبور ہو گئے. بہو کہتی ہے میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری نہیں کہ میں تیری ماں کو سنبھالوں. ماں تیری ہے، جا کر اس کی گندگی دھو لے. اللہ اکبر. کل تجھ پر بھی یہ بڑھاپا آئے گا. یاد رکھیے گا جو بوئیں گے وہی آگے کاٹ لیں گے. اہل اسلام، اہل ایمان، چیک کیجئے، چیک کیجئے خالق کون ہے پورے جسم کا. یہ پروسیس کہاں ہو رہا ہے وہ پورا دیکھ لیجئے، وہ پورا دیکھ لیجئے. سورت حج کے اندر دیکھ لیجئے، سورت مومنون کے اندر دیکھ لیجئے اللہ نے کیسے کیسے قرآن بیان کر کے بتلایا ہے. اور پھر اس پر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا. اس کو بنانے کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا. آئی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر گھر میں جسم بڑھ گیا ہے، جوان ہو رہی ہے. آئی پیغمبر کی نگاہ پڑی، لباس باریک پتلا لباس. آپ نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور کہا اسماء جب بچی بڑی ہو جائے پھر لباس باریک نہیں، تیرے جسم پر موٹا لباس ہونا چاہیے، جسم نظر نہ آئے. کیوں؟ جسم اللہ نے بنایا ہے، حکم اس کا چلے گا. وہ آگے سے کہہ دیتی نے ابو بکر کی بیٹی اللہ کے نبی جسم میرا ہے، مردی تو میری ہے نا، میں باریک پہنوں یا جون سا مردی پہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. فوراً یہ تو مسلمان تھی نا، وہ حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، دشمن کی بیٹی آئی تھی. جب پیغمبر کے پاس پہنچی اپنے چادر لے کر اس کے جسم پر ڈال دی. کہا جسم تیرا، مردی تیرے خالق کی چلے گی. حالانکہ مسلمان نہیں، رب کو رب نہیں مانتی، نبی کو نبی نہیں مانتی. اور فرمایا چاہو تو ہمارے پاس رہو، چاہو تو گھر بھیج دو. دشمن کی بیٹی. فرمایا اللہ کے نبی گھر بھیج دو. 4 صحابہ آگے پیچھے کر دیے، جاؤ اس کو اس کے گاؤں میں پہنچا کر آؤ. گئے گاؤں میں لے گئے. بھائی جو بھاگ گیا تھا اس نے دیکھا کہ میری جوان بہن 4 بندوں کے ساتھ آ رہی، تیار ہو گیا لڑنے کے. کہا ان کو قریب تو آنے دو، آئی ہمارے پاس رہے. آیا غیرت جاگ اٹھی. پوچھتا ہے انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ رستے میں تیرے ساتھ غیر مرد تھے. کہا میں نے ان کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو تیری آنکھوں میں بھی نہیں. یہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. او اہل اسلام، جس نبی کی شریعت دشمنوں کے جسم پر بھی کپڑا ڈال دے، اس نبی کی امت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی. سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ماؤں کو یہ سبق پڑھائیے کہ یہ خالق تمہارے جسم کا تم خالق نہیں، تم نے تخلیق نہیں کیا، یہ رب نے بنایا. جب رب نے بنایا تو مرضی اس رب کی چلے گی. دیکھیے قرآن مجید کیا خوبصورت کلام ہے. آخری بات، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے سب سے کہہ دو. کوئی رہ گیا پیچھے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردہ کر لو. بیویاں تو چلو میری ہیں، بیٹیاں میری ہیں. مومنوں کی عورتوں سے رب کہہ رہا کہ سب کو چادریں ڈلوا دو ان کے چہروں پر، ان کا جسم کسی غیر مرد کو نظر نہ آئے. کیوں؟ کہ جسم کا خالق اللہ ہے تو مرضی بھی میرے اللہ کی چلے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، اس مہینے کا آخری جمعہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جماعت کے ممتاز عالم دین اور عظیم مذہبی سکالر پیس ٹی وی بول ٹی وی پر آنے والے قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ آف کراچی انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے۔ میسیج بنا کر لوگوں کو دعوت دیجئے، ایک ایک بھائی کو بلائیے، شاید آپ کی محنت سے کسی بھائی کا عقیدہ درست ہو جائے اور جنت کا راستہ رب آسان کر دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ ہمارے ممتاز بھائی جو خطیب ہیں عبداللہ مسجد کے، وہ کئی دنوں سے کومے میں ہیں، وہ گر گئے تھے جامعہ سے، دعا کیجئے اللہ انہیں صحت عطا فرما، ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔